اب ہم تھوڑی بات بھی اس کی بھی کر لیتے ہیں میسٹربیشن کے اوپر. بہت سے لوگ اس سے بھی پریشان ہیں، سوال پوچھتے ہیں کہ کیا یہ حلال ہے حرام ہے. دیکھیں دا فیکٹ کہ آپ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ میں تنگ آ گیا ہوں یا آ گئی ہوں اور مجھے اس کی عادت پڑ چکی ہے اس گناہ کی، تو دا فیکٹ دیٹ یو آر سو ورڈ اباؤٹ اٹ اور یو فیل سو مطلب میں کہوں گا embarrassed اباؤٹ اٹ، اور اس کے بارے میں بہت نیچا فیل کرنا کہ میں گر گیا ہوں بہت زیادہ ڈگنیٹی سے یا گر گئی ہوں، یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ یہ صحیح کام نہیں ہے، حرام ہے. مطلب آئی نو دیر آر پیپل آؤٹ دیر ٹیلنگ یو کہ میڈیکلی اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. اگین میڈیکلی اس میں ریسرچ کتنی ہوئی ہے ٹو بی آنیسٹ، ٹھیک ہے، بٹ لیٹس ناٹ گو دیر، میں ڈاکٹر نہیں ہوں. بٹ انشاءاللہ یہ کہ میں اگر ریلیجن کے مطابق جو ہے وہ بات کروں تو کلیئر کٹ اس پہ زیادہ جو اسٹرانگ اوپینین ہے اسکالرس کا، تمام اسکولز آف تھاٹس کا جو اسٹرانگر اوپینین ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ حرام ہے. صرف ایک کنڈیشن میں ایک اسکول آف تھاٹ اس کو جائز سمجھتا ہے، وہ صرف یہ ہے کہ ایک بندہ مجبور ہو رہا ہے کوئی زنا کرنے پہ، اللہ نہ کرے، اور اس کے پاس چوائس کوئی نہیں ہے تو وہ اپنی ڈیزائر کو ریلیو کرنے کے لیے یہ کر سکتا ہے. اور میں بہت اوپن بات کروں گا کہ ایون آج کل میں نے اسلامک کاؤنسلرز کو یہ بات کرتے سنا ہے کہ ایک بندہ پون ایڈکٹ ہے اور اس کو ڈر ہے وہ پون دیکھ لے گا، تو پون کا بھی نتیجہ اور اینڈ یہی ہوتا ہے نا کہ میسٹربیٹ ہی کرتا ہے بندہ، تو وہ بغیر نہ دیکھے اور ایک اسمالر سن کی طرف آ جائے جو کہ میسٹربیشن ہے. یہ ایک پریکٹیکل اسلامک کاؤنسلرز کو کہتے ہیں، میں نے سنا ہے، لیکن آئی ڈونٹ ایون ریکمینڈ دس. آئیڈیلی اس کو کنٹرول کیا جائے. اٹ میکس یو فیل ویری بیڈ، ویری لو، یو فیل سیلف ڈیگریڈیشن، اور آپ کا کانفیڈنس شیٹر ہوتا ہے. انسان اچھا نہیں فیل کرتا اس کو کرنے کے بعد، سیدھی سی بات ہے، ٹھیک ہے جی. تو اس لیے اس کو بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے کرب کیا جائے. پہلی تو بات اس کی دلیل کیا یہ حرام ہے، کیونکہ ایک تو دیکھیے کہ سورہ مؤمنون میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے حوالے سے انڈائریکٹ اشارہ اس طرف ہے، اور یہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کی بھی یہی دلیل ہے اس کے حرام ہونے کے حوالے سے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اینڈ دے پروٹیکٹ دیئر سیکشول آرگنز، وہ اپنے پرائیویٹ پارٹس کا خیال کرتے ہیں. سورہ مومنون کی آیت ہے یہ آیت، بلکہ میں ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں. یہ آیا ہے جی 5، وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، اینڈ دے آر دوز، مومنون کی بات ہو رہی ہے جو کامیاب ہیں، دے آر دوز ہو گارڈ دیئر پرائیویٹ پارٹس الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، ایکسیپٹ فرام دیئر وائفز اور دوز دیئر رائٹ ہینڈز پوزیس، جو ایک کنسیپٹ تھا کانکوبائنس کا، اور پرانے دور میں کافی زیادہ یہ کنسیپٹ تھا. فار انڈیڈ دے ول ناٹ بی بلیم. لیکن اس آیا میں کہیں بھی اللہ نے میسٹربیشن کا ذکر نہیں کیا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اگر میسٹربیشن الاؤڈ ہوتی تو کہیں نہ کہیں اشارتاً ہی اس کا جو ہے نا وہ ہمیں کوئی اشارہ ہی مل جاتا. یعنی یہاں تو یہ نہیں ہے کہ اللہ نے کہا نا کہ دے پروٹیکٹ دیئر پرائیویٹ پارٹس ایکسیپٹ فرام دیئر وائفز اینڈ دوز دے رائٹ ہینڈز پوزیس، یہ تو نہیں کہا کہ وہ ہاں میسٹربیشن بھی کر سکتے ہیں. شریعت آپ کو پتا ہے کہ شریعت میں پھر یہ شرم نہیں ہے، جو بات حلال ہے وہ کھل کر بیان کی جاتی ہے. تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے کچھ صحابہ بھی ظاہر ہے انسان تھے تو انہیں بات کرتے دیکھا ایک بار صحابہ کو، گروپ آف ینگ صحابہ، کہ دے ور ٹاکنگ اباؤٹ مے بی واٹ ایور تھنگس ریلیٹڈ ٹو میرج میں بھی یا ریلیٹڈ ٹو ڈیزائرز میں بھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرے تو انہوں نے ایڈوائس کی انہیں کہ او ینگ پیپل ہو ایور امنگ یو کین میری شوڈ میری بیکاز اٹ ہیلپس ہم لوور ہز گیز اینڈ گارڈ ہز ماڈیسٹی. And whoever is not able to marry should fast as fast diminishes his sexual power. تو اس لیے یہاں دیکھیں میسٹربیشن کی اجازت ہوتی تو یہاں مل جاتی. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے ینگسٹر کو، میں نے آپ کا شریعت میں تو شرم پھر نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ یہ ایڈوائس کر سکتے تھے، لیکن ان کا کہ نہیں روزے رکھو. اور یہاں پہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دے شوڈ میری. اس لیے میں پیرنٹس کی توجہ اس طرح دلانا چاہتا ہوں، خدا کے لیے آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آج آپ کے دور سے بہت مختلف ایک دور ہے. میں نے شروع میں جو تمہید باندھی وہ سن لیں ایک بار کہ ہم کس خطرناک دور میں رہ رہے ہیں. ہاسٹل میں آپ کے بچے جو پڑھنے آتے ہیں، جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ پڑھ رہے ہیں، وہ پروسٹیٹیوٹس کو ہائر کر رہے ہیں. مطلب میں
کن الفاظ میں یہ اپنے جو ہے نا وہ کھل کے باتیں کروں. بروتھلز کتنے ایکٹیو ہیں, اسٹریٹ پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں, اور اچھے اچھے گھروں کے نوجوان اس طرف جا رہے ہیں, پروسٹیٹیوٹس ہائر کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں. مجبور تو نہیں خیر کہوں گا, قصور ان کا بھی ہے. اور یہ بچے اچھے گھروں کی بچیاں ان چیزوں کی طرف جا رہی ہیں, اور ان کے پاس چوائس ہی کوئی نہیں ہے سوائے جو ہے نا حرام کام میں انوالو ہونے کے. اور جب لت لگ جاتی پھر آپ کو پتہ ہے چھوڑنا بڑا مشکل. نوجوانوں میں ایڈز بہت تیزی سے پھیل رہا ہے, اموات ہو رہی ہیں نوجوانوں کی ایڈز سے, جو اس کام میں, یہ حرام کام میں جو ہے وہ بروتھلز جانے کی جنہیں عادت پڑ جاتی ہے, پروسٹیٹیوٹس کے پاس جانے کی, اللہ معاف کرے, سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز بڑھ رہی ہیں نوجوانوں میں بہت زیادہ. خدا کے لیے شادی کا سوچیں اپنے بچوں کا. اور مہم چلنی چاہیے میسو لیول پہ, پاکستان میں, پوری دنیا میں مہم چلنی چاہیے, اور نکاح کو آسان بنانا چاہیے. مساجد کا بہت بڑا رول ہے. خطبات میں ہمارے جو خطبہ دینے والے ہیں امام حضرات اور جو علماء حضرات ہیں, وہ وارن کریں پیرنٹس کو. انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس قسم کا آج دور ہے. نکاح کو آسان کرنے پہ مہم چلائی جائے. جہیز ایک لعنت ہے, جہیز کے خلاف مہم چلائی جائے. مساجد کو ایکٹیو کیا جائے اس مہم کے حوالے سے, اس طرح کی جو مہمات ہیں. اور سکولز کو اس پہ بات کرنی چاہیے, یونیورسٹیز میں اس پہ بات ہونی چاہیے. پیرنٹس کو لیڈ فرام دا فرنٹ کرنا چاہیے, اگزامپل سیٹ کر کے دکھانی چاہیے. اور یوتھ کو بھی اپنی گریڈی سوچ کم کرنی چاہیے. اگر آپ یوتھ میں بھی یہ گریڈ ہے کہ ہم نے پوری دنیا ٹریول کرنی ہے, ورلڈ ٹور کرنا ہے, تو پہلے میں بہت پیسے کما لوں, تو پھر ظاہر ہے وہ شادی تو بہت دور کی بات ہے نا. بھائی پہلے ایمان بچاؤ, ایمان بچے گا, گناہوں سے بچو گے تو اللہ رزق بھی دے دے گا, پیسے بھی دے دے گا. تو اس لیے یہ ہماری پرائرٹی لسٹ میں ہونی چاہیے شادی. تو بہرحال میں نے آپ سے بات کی کہ میسٹربیشن حرام ہے, اور اس سے جتنا بچ سکتے ہیں بچیں. اور میں نے تھوڑے سے اور بھی فتاوی آپ کے سامنے رکھے, جو ایک اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ کس کنڈیشن میں جائز ہے. یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ جائز ہے, ہاں ایک کنڈیشن رکھتے ہیں, وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے, لیکن میرے نزدیک وہ بھی نہیں ہونی چاہیے. اور اس کے بچنے کے پھر طریقے ظاہر ہے فاسٹنگ ہے, میرج از اے سلوشن, لوورنگ دا گیز, اکیلے نہ رہنا, اکیلے رہنے سے ٹریگر ہوتی ہے, فضول کاموں میں انوالو نہ ہونا, اس سے ایمان کمزور ہوتا ہے, اور پھر بندہ الٹیمیٹلی اسی طرف چلا جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ 5-5 6 6 گھنٹے گیمنگ کر رہے ہیں تو عین ممکن ہے آپ اس سائڈ پہ بھی چلے جائیں, کیونکہ نفس ویسے ہی کمزور ہوا ہے, اور ول پاور بھی ٹوٹی ہوئی ہے, اور ڈوپامین بہت ہائی ہے. تو بندہ پھر سٹریس میں, بہت سے لوگ اس طرف جاتے ہیں, لوگوں کو سٹریس مینجمنٹ نہیں آتی, لوگ اینگر مینجمنٹ نہیں آتی, غصے میں لوگ گناہوں کی طرف چلے جاتے ہیں. حالانکہ غصے میں اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے, غصے میں تو وضو کرنا چاہیے, لیکن ہم گناہوں کی طرف جاتے ہیں. تو اس لیے یہ چیزوں کا آپ کو جو ہے وہ خود خیال رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی.